کتے اور قافلے۔ میں نے قدرت سے کہا میں اب چلتا ہوں۔ اچھا، وہ بولے کل صبح تیار رہیے، ہم سویرے ہی مکہ شریف کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کیوں نہ روانہ ہو جائیں؟ میں نے کہا کیوں؟ میرے لیے یہاں رات بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیا جگہ تکلیف دہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میرے کمرے کے سامنے ٹائلوں کا بنا ہوا وسیع اور صحن ہے۔ میں نے جواب دیا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے۔ وہ وسیع اور صحن خالی پڑا ہے، حج کے دنوں میں خالی پڑا ہے، تو اسے زائرین سے آباد کر لیجئے۔ وہ مسکرائے۔ لیکن کوٹھی کا خوفناک کتا کہ بھونک کر زائرین کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی آواز نہ سنیے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ وہ بولے میرا قافلہ نہیں چلتا نا۔ قدرت نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ بولے دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ پچھلی رات کتا وقفوں سے بھونکتا رہا، زائرین کے قافلے آتے رہے جاتے رہے، صحن آباد ہوتا رہا، ویران ہوتا رہا۔ میں برآمدے کے فرش پر دیوار سے سر ٹیکے بیٹھا رہا۔ کمرے میں جاتا تو وحشت سی سوار ہو جاتی۔ اپنے احرام کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے فقیر محل میں آ گھسا ہو۔ کئی بار جی چاہا احرام کو اتار کر سلیپنگ سوٹ پہن لوں اور ڈبل بیڈ پر لیٹ کر لمبے بالوں والی لڑکی کا انتظار کروں جو آ کر مجھے کہے ہائے۔ پھر احرام پر نظر پڑ جاتی، شرمندہ ہو جاتا۔ احرام سمیت بیڈ پر لیٹتا تو کمرے میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن بآواز بلند تانے دیتا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر کہے لگاتا۔ اس روز جدے میں بالکل غیر حاضر تھا۔ اس کی نسبت تو اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے میں کہیں زیادہ حاضر رہا کرتا تھا۔ انجانے میں حاضر ہو جاتا۔ اپنی طبعی ناشکری کے باوجود شکر گزاری کی ایک لہر اٹھتی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ، پھر تو مجھے قدم قدم پر سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ شکر گزاری کی یہ لہر مجھے حضوری میں لے جاتی، لیکن جدے میں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سے بالکل خارج ہو چکے تھے۔ میری زندگی سے ہی نہیں بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات سے خارج ہو چکے ہوں۔ ایئر کنڈیشن مجھے اللہ کی یاد نہیں دلا رہا تھا، وہ تو مجھے احرام پہننے پر تانے دے رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، صدر دروازے سے باہر نکلوں اور کسی بدرو کے کنارے دری بچھا کر سو جاؤں۔ میں لپک کر باہر نکلا۔ صحن میں زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ سب اپنی اپنی دریوں پر بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ میں نے اپنی دری برآمدے میں فرش پر بچھا لی اور اونگھنے لگا۔